سحر منیشا سے کہتی ہے کہ کرن عدالت میں کامران کے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ یہ سن کر سحر کے دل میں ایک عجیب سی امید جاگ اٹھی ہے۔ اتنے دنوں سے جو درد اور بے عزتی اس نے برداشت کی، شاید وہ سب ایک لمحے میں ختم ہو جائے۔ دوسری جانب ایس پی زہیب بھی دن رات ایک کر کے کامران کے خلاف تمام ثبوت جمع کر چکے ہوتے ہیں۔ اب ان کے پاس صرف شبہ نہیں بلکہ پختہ ثبوت بھی ہوتے ہیں کہ اسی رات کامران نے سحر کے ساتھ جبری حرکت کی تھی۔ پولیس رپورٹس، کال ڈیٹیلز اور سی سی ٹی وی فوٹیج سب سامنے آ چکی ہوتی ہیں۔ اگلے دن کامران اپنے وکیل بہاری کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، جیسے اسے یقین ہو کہ پیسہ پھر سے سچائی پر غالب آ جائے گا۔ سحر اپنی وکیل بینش کے ساتھ ایک کونے میں خاموش بیٹھی ہوتی ہے۔ جج جیسے ہی کیس کی کارروائی شروع کرتے ہیں، وکیل بینش اٹھتی ہے اور کامران کے خلاف پہلا ثبوت پیش کرتی ہے۔ وہ کامران کے ملازمین کو دوبارہ گواہی کے لیے بلواتی ہے۔ اس رات گھر پر کون کون موجود تھا؟ بینش پوچھتی ہے۔ ملازمین کے پہلے جو بیانات تھے وہ اب بدل چکے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ گاڑی پر تھے، کوئی کہتا ہے کہ شاید گھر پر ہی تھے۔ وکیل بہاری فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ملازمین پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ کامران کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے، جیسے اسے لگ رہا ہو کہ کھیل ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اتنے میں عدالت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایس پی زہیب داخل ہوتے ہیں۔ ان کی آمد سے کورٹ روم کا ماحول بدل جاتا ہے۔ جج انہیں آگے آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایس پی زہیب سیدھے جج کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، پولیس انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے اور ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں جو سچائی کو واضح طور پر دکھاتے ہیں۔ ایس پی زہیب بتاتے ہیں کہ کامران نے جھوٹ بولا تھا کہ اس رات گھر پر ملازمین موجود تھے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق اس رات کوئی بھی ملازم کامران کے گھر پر نہیں تھا۔ جو رپورٹ پہلے پیش کی گئی تھی وہ جھوٹی تھی۔ پھر ایس پی زہیب ایک اور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ کامران کے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب تھے، مگر اس نے جان بوجھ کر انہیں ہٹا دیا تھا۔ تاہم سامنے والے گھر کے کیمرے جو فوٹیج ملی وہ سب کچھ ظاہر کر رہی تھی۔ جج کے کہنے پر ویڈیو چلائی جاتی ہے۔ اسکرین پر رات کا اندھیرا اور کامران کے گھر سے سحر کو روتے ہوئے نکلتے دیکھا جاتا ہے۔ سحر قابو نہیں پا رہی ہوتی۔ اس وقت روہت بھی کامران کے گھر میں جاتا ہوا نظر آتا ہے اور ملازمین بھی گھر پر موجود نہیں ہوتے۔ کورٹ روم میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ ویڈیو ختم ہونے کے بعد کسی کو بھی شک نہیں رہتا۔ کامران کا جھوٹ عدالت کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہوتا ہے۔ وکیل بہاری کے سامنے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ بینش کی طرف دیکھتے ہیں۔ بینش خاموش مگر پر اعتماد آواز میں کہتی ہے، میں نے کہا تھا نا، سچ ایک دن ضرور جیتتا ہے۔ اتنے میں عدالت میں کرن داخل ہوتی ہے۔ پورا کورٹ روم اس کی طرف دیکھتا ہے۔ کرن سیدھا وٹنس باکس میں جا کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کامران نے اپنی طاقت اور دولت کا غلط استعمال کیسے کیا۔ سچ چھپانے کی کوشش۔ تمام ثبوتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کامران کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔